انسانیت کے عنوان سے، جبر کے خلاف جد و جہد کے عنوان سے، میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے میدان میں ہے، وہ خود ساختہ دین کے راستے سے ذات نبوت پر حملہ آور ہے۔ ابھی میں حضرت بنجاری صاحب سے بات کر رہا تھا کمرے میں، ایک نامی گرامی عالم صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کا بیٹا خود بڑا خطیب رہا ہے۔ چند دن پہلے اس نے ایک سوشل میڈیا کے مشہور چینل کے اوپر اس کا میرا آمنا سامنا ہوا، اور اس نے صاف کہہ دیا گناہ کا کوئی تصور نہیں، جرم کا تصور ہے، گناہ کا نہیں ہے۔ وہ سابقہ مولوی ہے جی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو تیسرا فتنہ لبرلز کا اور سیکولرز کا ہے، جو اپنے بنائے ہوئے دین کے ساتھ، جو اب براہ راست اللہ پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تیونس کی ہے، تیونس کے پارلیمنٹ کی ہے۔ اس پارلیمنٹ میں یہاں تو ٹرانسجینڈر کی پڑی ہوئی ہے نا، اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ تیونس کے پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا کہ اللہ کو گالی دینا، اللہ پہ تنقید کرنا، اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا، دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی کہنا لیگل ہے، جائز ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اٹھا ہے، کلین شیپ بندہ، مونچھیں رکھی ہوئی ہے اس نے، ہٹا کٹا بندہ جوان، اس نے کوٹ اتارا، میدان میں آ کے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ واللہ لن تمر المادہ الا علی جثتی، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ بل پاس نہیں ہو سکتا میری لاش سے گزر کے پاس ہو گیا۔ اکیلا کھڑا ہو گیا بندہ، اور اس بندے نے اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا۔ کیا بل؟ کہ فریڈم آف اوپینین کے نام سے، اظہار آزادی رائے کے نام سے اللہ پہ تنقید کرنا، کچھ بھی کہہ دو، دین اسلام پہ تنقید کرنا، کچھ بھی کہہ دو۔ کہاں؟ اسلامی ملک تیونس میں۔ ہمارے ہاں تو ابھی صرف ٹرانسجینڈر کی باری آئی ہے۔ ان فتنوں کی تمام کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ بےایمان سری کافر ہوں جو براہ راست ذات نبوت پر حملہ آور ہیں، وہ منافق ہوں جو گواہان نبوت کے راستے ذات نبوت پر حملہ آور ہیں، وہ لبرل اور سیکولرز ہوں جنہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین بنایا ہوا ہے، وہ مداہن علماء ہوں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا وزن طاغوت کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور یہ پانچواں طبقہ جو اب سب سے اگلا اور آخری ہدف یہی ہے۔ ان فتنوں کی تمام کڑیاں اسلام کے خاتمے پر نتیجہ خیز ہونا چاہتی ہیں، اللہ کی مرکزی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہیں، اور انسان کو مرکزی حیثیت دینا چاہتی ہیں۔ جمہوریت کی تعریف آپ نے سکولوں میں کیا پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ اس میں مجھے اللہ نام کی چیز دکھا دیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اس میں مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ انسان کی حکومت، انسان کے ذریعے، انسان کے لیے۔ مرکزی حیثیت اللہ کو نہیں، انسان کو حاصل ہے۔ یہ آخری ہدف ہے جس جمہوریت کو ہمارے سیاسی لوگ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ آخری ہدف ہے اسلام کے خلاف۔ اس لیے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف فتنوں کی سرکوبی کے لیے کوئی سبب بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عالمی شیطانی دجالی منظر نامے سے بے خبر نہ ہوں، بلکہ چکنا رہیں، اور انتم فی رباط دائم کا مصداق بن جائیں۔ مصر فتح ہوا، صحابی کھڑے ہوئے، کہا غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، خوش فہمی کا کہ تم فاتح ہو، بس
اب قصہ ختم، تم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محاذ جنگ پہ سمجھو۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو اپنے آپ کو مرنے دم تک محاذ جنگ پہ نہیں سمجھتا۔ انتم فی رباط دائم، تم اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے محاذ جنگ پہ سمجھو۔ جنگ صرف اسلحے کی نہیں ہوتی، نظریات کی ہوتی ہے، نظریات کی بھی ہوتی ہے۔ اور آج کا یہ فتنہ، آج کا یہ جلسہ کس کے لیے؟ فتنوں سے چکنا کرنے کے لیے۔ فتنوں سے اہم ترین فتنہ خود ساختہ نبوت کے فتنے سے چکنا کرنے کے لیے یہ جلسہ برپا ہوا ہے، کنڈکٹ ہوا ہے۔ اس لیے میں ختم نبوت پہ ہی رہوں گا، لیکن یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو سبق کے طور پہ پڑھائی ہے کہ ٹرانسجنڈر سمیت جتنے بھی فتنے ہیں ان کا لب لباب، ان کا نقشہ، ان کا منہج، ان کا پیراڈائم، ان کا راستہ، کہ کس ماں کی کوکھ سے یہ جنم لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن میں اپنے موضوع کے اندر رہوں گا اختصار کے ساتھ، ختم نبوت کے موضوع پر۔ جی میں کھل کے ہی بولتا ہوں، میرے اللہ کا احسان ہے جتنی استطاعت ہے۔ اور پھر حضرت بندیالوی صاحب کا سٹیج ہو، میں کھل کے نہ بولوں، الا بلا بگردن ملا، تو سب کچھ تو حضرت بندیالوی صاحب کے کندھے پر ہے۔ اور یہ سٹیج ہو، لوگ میرے والد صاحب کی سٹیج پہ آ کے بے فکر ہوا کرتے تھے کہ یہ حضرت کا سٹیج ہے۔ جس سٹیج پہ دین کی خدمت ہوئی ہوتی ہے اس سٹیج پہ دین کے ہر موضوع پہ بولنا آسان ہوتا ہے، اور جس سٹیج پہ دین کی خدمت نہیں ہوئی ہوتی ہے وہاں پھر موضوعات پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ تو حضرت بندیالوی صاحب کا سٹیج ہے، اس لیے ختم نبوت کے موضوع پہ رہوں گا، لیکن ختم نبوت کے مرکزی ستون پہ نہیں۔ ختم نبوت کا مرکزی ستون محمد الرسول اللہ ہے، اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے۔ ماضی کی قربانیوں سے لے کر حال تک کی قربانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چکنا نہ رہیں، ہم بے خبر رہیں۔ تا قیامت باخبر بھی رہنا ہے، چکنا بھی رہنا ہے، دروازے کوئی سپیس چھوڑنی بھی نہیں، لیکن اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا۔ ذات نبوت، ختم نبوت کا مرکزی ستون صرف ختم نبوت کا صرف یہ موضوع نہیں، مقدمہ ختم نبوت کا موضوع گواہان نبوت بھی ہے۔ مقدمہ جب آپ لڑتے ہیں تو صرف مدعی مدعا علیہ نہیں ہوتے ہیں، درمیان میں گواہ بھی ہوتے ہیں، گواہ جس کے بغیر مقدمہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو میں بولوں گا مقدمے ختم نبوت پر گواہان نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس طرح ذات ختم نبوت کی توہین کی سزا سزائے موت ہے، بالکل اسی طرح گواہان نبوت کی توہین کی سزا بھی سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی دراصل ذات ختم نبوت کی توہین ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو گواہان نبوت، اس موضوع پہ تھوڑی سی میں نے آپ سے بات کرنی ہے بس۔ یہ مقدمہ ختم نبوت کا موضوع ہے، گواہان نبوت، جس کے بغیر مقدمہ ختم نبوت پورا نہیں ہوتا۔ ایک ہوشیار وکیل فریق مخالف وکیل کی حملے کو، اس کی جرح کو سمجھ کر جواب دیتا ہے، اور ایک کامیاب وکیل فریق مخالف کے گواہوں پر حملہ کر کے اس کے مقدمے کو بے وزن کر دیتا ہے، اور ایک کامیاب وکیل اپنے مقدمے کے گواہوں کا تحفظ کر کے، دفاع کر کے اپنے مقدمے کو بے وقت نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے دور کے مکار دشمن نے مقدمے ختم نبوت کے
گواہان پہ حملہ کر دیا. پہلے اس نے حملہ کیا ختم نبوت کی براہ راست ختم نبوت کی شخصیت پر، ذات نبوت پر. اور سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے انسان کا؟ صورتحال سے دوچار ہونا، صورتحال میں بر وقت درست